ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں سربراہان کی خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں۔ پاکستان بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ صدر ٹرمپ دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں بھی امن کے لیے کوششوں کا ذکر کیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم کی کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کی امیر قطر سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملے۔ تینوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی بات ہوئی۔ کویت کے ولی عہد شیخ صباح ال خالد سے بھی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، لائف سٹاک کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسٹن اسٹاکر سے بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بالخصوص سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں مسلم سربراہان مملکت سے ملاقات میں کہا، امریکہ غزہ جنگ کو ابھی اسی وقت ختم کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جنگ کے بعد غزہ میں گورننس سے متعلق تجاویز پیش کر دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی مفید قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، اقوام متحدہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے میں ناکام رہا۔ جنرل اسمبلی سے 1 گھنٹہ طویل خطاب میں کہا، پاک بھارت جنگ سمیت 7 جنگیں رکوائیں، لیکن اقوام متحدہ سے ایک فون کال بھی موصول نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے۔ غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی بڑا دھوکہ قرار دی دیا۔ of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. This includes Pakistan and India, Israel and Iran, and Armenia and Azerbaijan. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help. All I got from the United Nations, bad escalator and a bad teleprompter. Thank you. I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? They could just call it climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. ترک صدر نے بین الاقوامی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اسرائیلی جارحیت سے غزہ کے زخمی اور معذور بچوں کی دل دہلا دینے والی تصاویر دکھا دیں۔ کہا، بے قابو اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ غزہ میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کو لگام ڈالنا ہوگا۔ خاموش رہنے والے بھی مجرم ہیں۔ اردوان نے یہ بھی کہا، جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں ملتا، خطے میں حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن قائم کرنے والے ثالث پر حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ حماس اور اسرائیلی وفود کی میزبانی سب کے علم میں تھی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب، بولے، دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ عالمی نظام قوانین کا احترام سب پر لازم ہے۔ یہ اصول امن، سلامتی، انسانی وقار اور ریاستی خود مختاری پر مبنی ہے۔ اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ یہ خلاف ورزی جاری رکھنا جنگل کے قانون کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اسرائیلی وفود نے دوحہ کا دورہ کیا، اس بمباری کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیل کا ہدف غزہ کو تباہ کرنا ہے، یرغمالیوں والیوں کی رہائی نہیں۔ نتن جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ نام نہاد گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتے ہیں۔ اسرائیلی حملہ ہمیں مصر اور امریکہ کے ساتھ ثالثی جاری رکھنے سے نہیں روکے گا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ملکوں کے کردار اور ہمت کو سراہتے ہیں۔ ٹرمپ نوبل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کرانا ہوگی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا، ایک ہی شخص سے جو جنگ بند کرا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہے۔
ان پر اس لیے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، اسرائیل کو ہتھیار اور آلات امریکہ دیتا ہے۔ یہ بھی کہا فلسطینی ریاست کے قیام سے حماس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان غزہ میں فوری اور جامع اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے، غزہ میں غیر مشروط مستقل فوری جنگ بندی کی جائے، غزہ میں مکمل اور کسی رکاوٹ کے بغیر امداد پہنچائی جائے، غزہ انسانیت اور عالمی شعور کا قبرستان بن چکا ہے۔ Calls for the following urgent and concrete measures: an immediate, unconditional and permanent ceasefire, full unhindered humanitarian access to Gaza, the immediate lifting of the blockade to allow life-saving aid to reach those who are in need. Gaza has become graveyard for the humanity as well as for the global conscience. Call upon the Security Council and the broader international community to act decisively, ensure accountability and deliver justice. The time for words has passed. The time for action is now. پاکستان کو دنیا سنجیدگی سے لے رہی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کا دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹیم ورک کی بدولت کامیابی ملی۔ نیو یارک میں AIY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار فتح کے بعد اللہ کا فضل ہے، سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر ملک کے حالات بہتر بنائے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کی آواز اٹھائی ہے بڑے مؤثر انداز میں۔ پرائم منسٹر جہاں جہاں گئے ہیں بین الاقوامی سطح پہ مظلوم نہتے فلسطینیوں کی، کشمیر کی آواز اٹھائی ہے، غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو کویت کے کراؤن پرنس نے انہوں نے کہا کہ جی UN سیکیورٹی کونسل میں بھی پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ امبیسڈر راسم افتخار صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا سیریسلی لے رہی ہے۔ الحمدللہ فارن پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا، فارن پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ یہ مارکہ حق کے بعد آپریشن بنیان مرصوص میں ایک شاندار فتح کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو ایک ٹیم ورک ہے، اور جس طریقے سے سیاسی عسکری قیادت نے مل کے ملک کے حالات کو بہتر کیا ہے، اور وتھ ریگارڈ ٹو دا فارن پالیسی پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے، سب کے لیے ایک بہت فخر کی اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا، کرسٹلینا جارجیوا کی قیادت میں تعاون مزید مستحکم ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مالی سال 2024 میں $3 بلین کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ، بعد ازاں $7 بلین کی توسیع فنڈ سہولت اور $1.4 بلین کی ریزیلیشن اینڈ سسٹینیبلٹی فنڈ کے بروقت انتظام پر IMF کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا، پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستانی معیشت اب بحالی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پاکستان IMF پروگرام کے اہداف اور وعدوں پر مسلسل پیش رفت کر رہا ہے، لیکن حالیہ سیلاب کے معاشی اثرات کو بھی جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت پر زور دیا۔ کرسٹلینا نے کہا، IMF پاکستان کی طویل مدتی پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اصلاحاتی اقدامات میں مسلسل تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اصلاحاتی ایجنڈے اور ترقیاتی شراکت داری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے عالمی بینک کے صدر کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ان اصلاحات نے پاکستان کو میکرو اکنامک استحکام کی جانب گامزن کیا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا اور پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو فروغ دیا۔ وزیر اعظم نے ورلڈ بینک کی جانب سے $40 بلین کی سرمایہ کاری کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا، اس کا مؤثر نفاذ یقینی بنانے کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ صدر ورلڈ بینک نے اقتصادی اصلاحات کے فروغ اور CPF کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے طویل مدتی اور پائیدار اقدامات کے لیے مسلسل تعاون بڑھانے میں بینک کے پرزور عزم کا اظہار کیا۔ قیدی کی ویڈیو پوسٹ کرنے پر صحافی کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو خط۔
خط میں کہا گیا ہے ٹک ٹاک پر صحافی کے اکاؤنٹ سے قیدی علی اصغر کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں جھوٹی اور گمراہ کن معلومات دی گئی جس سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی. صحافی اکاؤنٹ کا اقدام سیکیورٹی پروٹوکول اور باضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. قیدی علی اصغر بدنام زمانہ منشیات فروش ہے. قیدی علی اصغر جیل قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث پایا گیا ہے. قیدی علی اصغر عادی مجرم ہے, کئی بار جیل جا چکا ہے. کراچی میں ریڈ لائن BRT منصوبہ مکمل ہونے میں مزید 2 سال لگ سکتے ہیں. اگلے 4 سے 5 ماہ میں عوام کی تکالیف دور کر دیں گے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں BRT کی وجہ سے جو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں ہمارا قصور نہیں. 9 ماہ نگران حکومت نے ریڈ لائن منصوبے پر ایک اینٹ نہیں لگائی. ہم روزانہ اقدامات کر رہے ہیں. مین ہب ہے وہاں پہ آپ یوٹیلیٹیز کو اتنا جلدی موو نہیں کر سکتے. واٹر بورڈ نے یہاں پہ 2.7 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانی تھی جو کہ K4 کی ہے. ہماری کوشش ہے کہ جنوری کی اینڈ تک یا فروری تک ہم یہ سڑکیں کھول دیں, اچھی اس کی کارپیٹنگ ہو جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. 9 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک اینٹ بھی اس پروجیکٹ کی, حالانکہ روڈ کھدا ہوا تھا, اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہمیں بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑا. یہ بھی بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال مزید لگ سکتے ہیں. یوٹیلیٹی شفٹنگ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت سیریس ایشوز ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی کے الیکٹرک سب سے بڑے میں بڑا ہمارے پاس عذاب کے الیکٹرک نازل ہونا ہوا ہے. اسی طریقے سے کبھی سوئی سدرن گیس سے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں. پنجاب میں بھی بہت سارے پروجیکٹس ان کے بھی بہت لنگر ہوئے ہیں. کراچی کے عوام سے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ پبلک کی غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے پبلک کو یہ تکلیف سہنی پڑ رہی ہے. حکومت سندھ یا ٹرانسپورٹ محکمے کی کوئی خدا نخواستہ بدنیتی, کوتاہی یا ڈیلے جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں تھا. جینوئن ایشوز ہیں جس کو ہم لوگ باقاعدہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو ہم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پورے پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے. واحد پنجاب ہے جس نے گورننس کا نیا نظام پیش کیا. پیرا فورس کا قیام خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہوا اور اب یہ گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. ٹوکیو میں تھی تو پتہ چلا گندم اور آٹا مہنگا ہو گیا, اب گندم دوبارہ 3100 پر آ گئی. پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل پیش کیا. پچھلے چند ماہ اس طرح پیرا نے کام کیا. گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. CCD ڈپارٹمنٹس نے جس طرح سے امن اور امان کو پنجاب میں قائم کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے اور وہ ڈسٹرکٹ پہ روز سینکڑوں کرائمز ہوتے تھے. موبائل چھین لیا, موٹر بائکس چرا لی, گھروں میں ڈاکے. آج ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا. 100 کرائمز روگ رپورٹ ہوتے تھے. وہاں پر کئی ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جو 2 یا 3 پہ آ گئے. سرگودا گئی تو میں سن رہی تھی, پہلے ہم رات کو نکلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کبھی موبائل چھین لیا, کبھی موٹر بائک چھین لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو نکلتے تو سکون سے نکلتے. کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم موزہ باٹیاں والا میں پانی اترنے پر لوگ واپس آنا شروع ہو گئے مگر ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہنا ممکن نہیں. متاثرین نے حکومت پنجاب سے مکانات کی تعمیر اور ازالے کا مطالبہ کر دیا. بتائیں گے خرم شہزاد. موجود ہوں کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم میں موزہ باٹیاں والا میں. یہاں پہ بھی بہت سارے گھر جو ہیں دریائے راوی کی زد میں آ گئے. یہاں پر گھر بھی گر گئے اور لوگوں کے سامان بھی جو ہیں وہ دریا میں بہہ گئے. موزہ باٹیاں والا میں بالکل راوی نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. رات کو 2 بجے یہاں پہ ہمارا بند ٹوٹا ہے اور ہماری فصلیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں. ہمارا سامان گھر میں ہی رہ گیا. بس ہم جانے بچا کے بڑی مشکل سے نکلے ہیں. ہمیں عارضی طور پہ ایک چھت کے لیے گورنمنٹ سے بہت شدید اپیل ہے کہ ہمیں فنڈنگ کریں تاکہ ہم اپنی کم از کم چھت بنا سکیں. متاثرین کا کہنا ہے یہاں پر فصلیں بھی جو ہیں وہ بھی دریا کی زد میں آ گئی ہیں, گھر بھی گر گئے ہیں. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا نقصان پورا کیا جائے اور یہاں پر ان کو گھر بنا کر دیا جائے. جی جام شورو کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کے باعث بھڈا پور, منظور آباد اور علی آباد کے کئی گاؤں زیر آب آ گئے ہیں. متاثرین بے یار و مددگار اپنی مدد آپ کے تحت انڈس ہائی وے لاکھڑا پاور ہاؤس کے قریب خیمہ بستیاں لگانا شروع ہو گئے ہیں. متاثرین اشیاء خورونوش کی شدید قلت کے باعث سخت مشکلات کا شکار ہیں. مزید تفصیل نمائندے دلدار جانوری سے. جی دلدار, کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ موجود لاکھڑا پاور ہاؤس انڈس ہائی وے پر. یہ علاقہ جو ہے مانجن تحصیل کا علاقہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ دریائے سندھ میں پانی کے مسلسل اضافے کے باعث کئی گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے جس میں بڑھا پور, انر پور, منظور آباد اور دیگر گاؤں جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں. جب یہاں کے متاثرین جو ہیں یہاں پر کیمپیں اور خیمہ لگا کر جو ہے وہ موجود ہیں. ان کا مال مویشی اور دیگر جو اشیاء ہیں
وہ ساری جو پانی میں ڈوب گئی ہیں اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہنچے ہیں. 20 دن ہوئے ہیں ہمارے کو یہاں پر, بڑھاپر سے آئے ہیں ہم لوگ. یہاں ہمارا کسی نے مدد نہیں کیا ہے, ہمارا گھر ڈوب گئے ہیں, مال ڈوب گئے ہیں, فصل ڈوب گئے ہیں, مزدوری بھی نہیں ہے, کیا کرے, پینے کا پانی بھی نہیں ہے یہاں پر, کوئی بھی آج تک نہیں ہے. متاثرین دیہاتیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کوئی بھی ریسکیو کرنے نہیں آیا, ان کو کوئی بھی خودنوش کی چیزیں فراہم نہیں کر رہا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں موجود ہیں, ان کے پاس خوراک کی مکمل قلت ہے, حکومت کو فوری طور پر توجہ دے کر ان کی امداد کرنی چاہیے. جی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل نے ملاقات کی. سرفراز بگٹی نے کہا غیر ملکیوں کے انخلاء کی قومی پالیسی پر صوبائی حکومت عمل درآمد کروا رہی ہے. افغان مہاجرین کی باعزت واپسی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. افغان مہاجرین کو صوبائی حکومت کی جانب سے معاونت دی جا رہی ہے. ضعیف خواتین اور بچوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. بلوچستان حکومت انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سہولیات فراہم کر رہی ہے. مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایشیا کپ میں شاہینوں کا پلٹ کر وار. سپر 4 میں پہلی ناکامی کے بعد سری لنکا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. ابوظہبی میں 134 رنز کا ہدف 12 گیند پہلے حاصل کیا. حسین طلعت آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. شاہینوں نے لنکا ڈھا دی. سری لنکا کے خلاف سنسنی خیز مارکا جیت کر فائنل کی امید جگا دی. ابوظہبی میں سلمان نے ٹاس جیت کر آئی لینڈرز کو میدان میں اتارا. شاہین نے دونوں اوپنر اڑا دیے. حارث نے پریرا کو بھی پاور پلے میں چلتا کیا. حسین طلعت کو گیند ملی, آتے ہی کمال کر گئے. 2 گیندوں پر 2 وکٹیں, 58 پر آدھی ٹیم آؤٹ. کمینڈو بینڈس نے آ کر مزاحمت کی, 50 بنا کر اپنی ٹیم کو 133 تک لے گئے. جواب میں پاکستانی اوپنرز نے 45 رنز کی جارحانہ شروعات کی, مگر اسرنگا نے پہلے شاندار کیچ اور پھر گھومتی گیند سے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا. 50 پر 3, 57 پر 4 اور 80 پر 5 ہو گئے. سنگین حالات میں حسین طلعت اور میچ ونر محمد نواز نے میچ وننگ شراکت لگائی. 58 رنز کی پارٹنرشپ سے ٹیم کی نیا 2 اوور پہلے ہی پار لگائی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صدر ٹرمپ نے جیسے ہی قدم رکھے ایسکیلیٹر رک گیا. امریکی صدر ادھر ادھر دیکھتے رہے. صدر ٹرمپ کو میلانیا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں. جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے اسٹیج پر پہنچے تو ٹیلی پرامپٹر بھی تھم گیا. ٹرمپ نے ہنستے ہوئے کہا جو اس ٹیلی پرامپٹر کو چلا رہا ہے اس کی خیر نہیں. یہاں آنے پر مجھے صرف ایک ٹوٹا ایسکیلیٹر ملا. Mind making the speech without a teleprompter. Because the teleprompter is not working. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ، ویسٹ اور کماڑی کی 5 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مقابلہ جاری ہے، جن میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے سمیت آزاد امیدوار شامل ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے۔ کہ 3 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات جاری ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ووٹرز کی جانب سے حق رائے دہی استعمال کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ پبلک ہالیڈے نہیں ہے اور صبح کے وقت ہے تو اس لیے ووٹرز کی تعداد کم ہے، لیکن زیادہ تر خواتین ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ہیں۔ اس وقت میں کیماڑی UC ہے 8 اس کے پولنگ اسٹیشن نمبر 11 کے باہر موجود ہوں، جہاں اب تک 60 ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور زیادہ تر خواتین ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ 71 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن سے مجموعی طور پر ڈسٹرکٹ ایسٹ، کیماڑی اور ویسٹ میں بنائے گئے ہیں، اور ان 71 پولنگ اسٹیشنز کے بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام پولنگ اسٹیشنز یا تو حساس یا انتہائی حساس ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی کے مطابق 1500 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران کو سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔